السلام علیکم، ایک دفعہ پھر نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج بلومبرگ کی ایک نیوز نے یہاں امریکی ڈائسپورا میں کافی تہلکہ مچایا ہے، جس میں بلومبرگ نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ فوج نے کیسے پاکستان آرمی نے ملک کو ٹوٹلی کنٹرول کر لیا ہے، اور عمران کی پاپولیرٹی ختم ہونے کی وجہ سے اب سارے معاملات فوج کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ آج کے اس وی لاگ میں میں آپ کو کچھ بہت اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو تین بڑے جون سے یہ سارا کھیل پچھلے ایک سال سے رچا رہے تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل غفورہ جسے میں پیار سے کہتا ہوں۔ ان تینوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے گا، جنرل فیض ISI ہیڈ کرے گا، اور غفورہ فردر پروموشن کے لیے GOC اکاڑا جائے گا۔ یہ تینوں اس چیز پہ قائم رہے۔ جنرل فیض اس وقت پاکستان کے تمام امور تب سے چلا رہا ہے۔ اس کی ISI، جسے میں انٹر سنتھیا سروسز کا نام کل دیا ہے، وہ سب کے سب معاملات میں حاوی ہے۔ جنرل باجوہ صرف عمران خان کی طرح ایک ٹٹولر سا رول ہیڈ ہے اس میں، اور طے یہ ان کے درمیان ہوا ہے کہ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوگا تو جنرل فیض ول ٹیک اوور ایز ملٹری چیف، اور غفورہ اگلے سال GOC کے بعد پروموٹ ہو کے پروبیبلی پنڈی کور 10 کور ہیڈ کرے گا، اور اس کے بعد وہ ISI کو ہیڈ کرے گا جب جنرل فیض اسے۔ اور جنرل فیض کا اپنا پلان یہ ہے کہ جب وہ ملٹری چیف بنے تو پھر وہ پاکستان کو 10 سال جس طرح ایوب خان، جنرل ضیاء اور مشرف نے لگائے، پھر وہ ایک اپنا 10 سال کا ٹیکہ لگا دے۔ یہ تو ہے ان کا پلان جس پہ یہ ابھی تک چل رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دوران کورونا کا بدترین کرائسس ہوا، اس دوران یہ شوگر سکینڈلز، مافیاز، یہ سارے لوگ ایکسپوز ہوئے۔ اب ان کی پلاننگ کیا ہے؟ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ الیکشن تک 2023 تک کوئی انٹرم ارینجمنٹ چلایا جائے۔ کبھی یہ شاہد افریدی کو کچھ چندہ مندہ دے کے اپنے فوجی کیمروں کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کسی کے تسمے باندھ رہا ہے، اور کہیں ادھر جہاز گر گیا ہے تو وہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں یہ جاوید میاں داد کو، کہیں کبھی کسی کو، کبھی شہباز شریف کو کہہ دیتے ہیں اچھا تو آ جا۔ یہ ان سب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ دیکھیں جنرل فیض کا ایک بہت ہی معمولی سے، میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چکوال رہا 94 میں، ایک ڈڈیال ہے پوائنٹ، آپ روات سے جب چکوال جائیں رستے میں آتا ہے، اس کی جو سڑک آگے جاتی ہے اس پہ کوئی 3-4-5 کلومیٹر پہ اس کا گاؤں ہے، ہارڈلی 100 گھروں کا گاؤں ہوگا، ہارڈلی، جس کو یہ ضلع بنانا چاہتا ہے۔ اس نے اسے ماڈل ولیج ڈکلیئر کر دی ہے۔ اس کا بعد میں وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے، بالکل وہی بریگیڈیئر اعجاز شاہ والی پلاننگ۔ پہلے اس نے بھائی کو کھڑا کیا ننکانہ سے، پھر وہ خود آ گیا۔ اچھا، یہ چلاتے پھر نظام کیسے چلاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نظام اس کا جو مین نو رتن تو میں نہیں کہوں گا، وہ ہے تو بالکل ہی مطلب پیدل آدمی ہے۔ ریاض ٹھیکیدار اس کا ایڈوائزر ہے، وہ یہ ساری حکومت چلاتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سی جج کی سپاٹ فل کرنی ہے، کس کو کدھر پیسہ دینا ہے۔ یہ سارا ایک بہت بڑا ڈرامہ، ایک بہت بڑی فلم ہے جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی پلاننگ ہے، میں یہ ان کی پلاننگ بتا رہا ہوں۔ رب کی پلاننگ کچھ اور ہے، یہ پلاننگ مشرف کی بھی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مشرف آپ دیکھیں، کیانی ہی نے جو DG ISI تھا،
اس کو سارا اس کا پلٹا ہی بدل دیا. کیانی نے یہ سارا جسٹس افتخار والا سیاپا کیا تھا, ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ کیانی کے بعد سے امپورٹنٹ ہوئی, ادروائز ڈی جی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, حمید گل نے ویسے آئی جے آئی بنوائی تھی, لیکن خیر ان کی لوور اسٹیبلشمنٹس بھی بڑی پاور رکھتی ہیں. اب تو ٹوٹلی معاملات ڈی جی تک سینٹر ہو گئے ہیں اور فوکس ہو گئے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ, اور انہوں نے پھر افسر رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہر آدمی جو اشرافیہ میں ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, اس کی قیمت ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو دھندے پہ لگا دیتے ہیں. جیسے کہ بلومبرگ نے ٹھیک لکھا ہے کہ ملٹری نے خود بہت سارے محکمے ٹیک اوور کر لیے ہیں اور وہ ان کے ہیڈ ہے. سی پیک کا چیف امریکن پاسپورٹ ہولڈر, جیسے میں کہتا ہوں. اچھا, انٹرنیشنلی بھی انہوں نے بڑی دلچسپ چیز کریٹ کی ہوئی ہے. جب پچھلے سال جنرل باجوہ اور جنرل فیض ادھر امریکہ آئے تھے تو انہوں نے امریکہ سے انڈرسٹینڈنگ کر لی. فیض بالکل امریکہ سے تھرو ہے. طالبان کا جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, وہ طالبان کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ آئی ایس آئی پل آؤٹ کرے افغانستان سے, ٹھیک ہے جی, جو جنرل فیض نے مانی. کشمیر سے آئی ایس آئی اپنی تخریبی ایکٹیویٹیز پل آؤٹ کرے, جو اگین انہوں نے مانی, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں یہ فیض اپنے اقتدار کے لیے کر کیا کچھ رہا ہے. وہ آدمی جس کے خلاف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس نے دھرنا کروایا, اس نے ہزار روپے دیے. میرا یہ وی لوگ نوجوان نسل کے لیے ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. ملک چلانا کیسے ہے؟ ملک چلانا ہے جناب صاحب قرضے لے کر. قرضے کیسے لینے ہیں؟ قرضے لینے ہیں ان کو اختیارات دے کر, ان کو اپنا ان کا تر چلانے کے لیے. یہ رات کو پارٹیاں کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا پٹھا بیٹھ گیا ہے, اور حفیظ شیخ اور نوید کامران بلوچ سیکٹری فائنانس جو ہے اور وہ منسٹر ہے فائنانس کا, یہ رات کو رنڈی بازی پارٹیاں, شراب پارٹیاں. آپ دیکھیں اسلام آباد میں کتنی رات کو شراب پارٹیاں چلتی ہیں. آپ 22 کروڑ لوگ ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی اوبویسلی وہ کھیل رہے ہیں. یہ بھونڈا سا پلان میرے جیسے بندے کو اگر پتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, مجھے تو پھر آئی ایس آئی کہہ دیتی ہے جی یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. او الو کے پٹھو, اگر میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہوتا تو میں دیکھتا تم لوگ میرے گھر پہ لاہور کیسے قبضہ کرتے جناب. تو یہ ان کا پلان ہے. یہ ان کا پلان قدرت نے بالکل نہیں چلنے دینا, میں ابھی سے بتا دوں. لیکن عوام جب تک یہ ہیں سفر کرتے رہیں گے. لہٰذا میں نوجوان نسل سے خاص طور پر یہ میری ریکویسٹ ہے. کل دعا مرزا ایک بڑی اچھی رپورٹر ہیں 92 نیوز کی, اس کو میں کہہ رہا تھا, کہتی حل کیا ہے. میں نے کہا حل بہت سادہ ہے, آپ کو اپنے رائٹس لینے ہوں گے. دیکھیں ٹک ٹاک پہ ولی رقاصہ گورنر نے کیوں بلائی؟ یہ ساری اب سوشل میڈیا کی گیم چلا رہے ہیں, جس کو وہ پورا 5th جنریشن وار کہتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. یہ اب ایسے جیتیں گے, کمال ہے. آپ دیکھیں میں کل جمعہ 2 دن سے میں ادھر آیا ہوں آن دا سوشل میڈیا, اور میں حیران ہوں اپنی اتنی زیادہ فالوئنگ سے. اتنا زیادہ لوگ پیار محبت دکھا رہے ہیں, اور میرے دل میں بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ پاکستان کا خدارا کچھ بہتر ہو جائے. ہم لوگوں کو تو ادھر سے آواز اٹھانے پہ نکال دیا گیا, ہم لوگوں پہ ہر قسم کا ٹارچر تشدد کیا گیا, ٹھیک ہے جی. لیکن چلو ہماری آنے والی نسلیں کا تو کچھ بن جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.